جوے کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ ترجمہ: آپ کو شراب و جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان دونوں کا گناہ اور خرابیاں ان دونوں کے فائدوں سے بڑھ کر ہیں۔ تفصیل: جوا اس معاملے کو کہتے ہیں جس میں نفع و نقصان دونوں جانب برابر ہو سکتا ہے کہ نفع ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ دونوں طرف انعام کی شرط ہو تو جوا ہے، ایک طرف سے ہی شرط ہو یا دونوں کو انعام دینے والا تیسرا آدمی ہو، ان سے کوئی فیس دونوں سے نہ لی جائے تو وہ جوا نہیں۔ البتہ جو جوا ہے اس میں کمایا ہوا پیسہ حرام ہے، اس کی بے شمار خرابیاں ہیں اور اس کی کئی شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جیسے لاٹری کھولنا، چٹھی میں یہ شرط لگانا کہ جس کا پہلا نام کھلے گا وہ سب پیسے لے گا، وہ آئندہ ہفتے نہیں بھرے گا۔ ایسی کئی شکلیں ہیں، اور جہاں نفع یا انعام کی لالچ میں فیس بھری جاتی ہے، ہارنے کی صورت میں فیس واپس نہیں ملتی، پیسے نہیں ملتے، ایسے مشکل چیز کو حل کرنا جسے معمہ کہتے ہیں، معمہ حل کرنا، اس سے کمپٹیشن کرایا جاتا ہے فیس لے کر۔ میڈیکل بیمہ، بیماری ہونے نہ ہونے دونوں کا امکان ہے، تو یہ بھی جوے کی شکل ہے۔ جوے کے نقصانات یہ ہے کہ جوا کھیلنے والا آسانی سے پیسے کمانے کا لالچی بن جاتا ہے، اس حقیقت میں کوئی نفع نہیں۔ جوے میں دیکھا جائے تو حقیقت میں کوئی نفع نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی کی دولت ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، جو جیتتا ہے اس کے پاس ہارنے والے کی دولت اور پیسہ جاتا رہتا ہے، اور ہارنے والے کے دل میں جیتنے والے کے بارے میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ پہلے تو اس آیت میں حرام قرار دیا کہ جوا اور شراب یہ گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ آگے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینہم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدون عن سبیل اللہ۔ بے شک شیطان شراب و جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت و دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ یصدوکم عن سبیل اللہ، اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، تو اس کے دل میں عداوت دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جوا جیتنے کی لالچ میں مزید کھیلتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ داؤ لگاتے لگاتے جیتنے کی لالچ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ بعض جگہوں پر بیوی کو بھی داؤ پر لگانا سنا گیا۔ اس میں دولت سمٹ کر چند آدمی کے پاس چلی آتی ہے۔ قرآن کریم میں اصول بیان کیا ہے کہ وہ کام جس سے دولت افراد کے پاس چلی جائے، ایسا کام منع ہے۔ اس کی نئی نئی بہت سی شکلیں نکالی جاتی ہیں، جس میں پوری قوم کا تھوڑا تھوڑا پیسہ ہو کر جیتنے والے تک پہنچ جاتا ہے،
اور لوگوں کو اپنے نقصان کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس طرح معاشرہ آہستہ آہستہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف تجارت میں محنت ہوتی ہے، ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز ملتی ہیں، اور عوضین کی وجہ سے اس میں آپس میں دونوں کو نفع ہوتا ہے، بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی۔ اور جوئے میں جیتنے والے کا نفع و ہارنے والا نقصان ہوتا ہے۔ جوا کھیلتے کھیلتے آدمی خود غرض بن جاتا ہے، انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے، دوسرے کی ہلاکت میں اپنی زندگی، دوسرے کی بربادی میں اپنی خوشحالی تلاش کرنے لگتا ہے۔ آدمی بیٹھے بیٹھے نفع بغیر محنت کے کمانے کا عادی بن جاتا ہے، اس سے محنت کا کام نہیں ہوتا، تجارت وہ نہیں کر پاتا ہے۔ اس میں کچھ نفع جو کہا گیا ہے قرآن کریم میں، اس سے یہی نفع ہے کہ بغیر محنت کے اس کو مال مل جاتا ہے۔ جتنا ہر حال میں نہیں ہوتا، لہذا نفع بیٹھے بیٹھے ہر حال میں مل جائے یہ بات بھی یقینی نہیں۔ اور رہی بات نفع کی، تو ہر گناہ اور غلط کام میں کچھ نہ کچھ نفع تو ہوتا ہی ہے، اسی لیے تو لوگ اسے کرتے ہیں۔ لیکن اس نفع سے بڑھ کر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ چوری، ڈکیتی، زنا، سب میں کچھ نہ کچھ نفع ہے، کچھ نہ کچھ خواہش پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کا نقصان نفع سے بڑا ہوا ہے۔ ہر شریف آدمی ایسی گناہوں سے، گندی عادتوں سے بچتا ہے۔ اسی سے یہ قاعدہ ثابت ہوا کہ نفع کمانے کے مقابلے میں نقصان سے بچنا زیادہ اہم اور مقدم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219، تفسیر معرف القرآن و آسان تفسیر سے ماخوذ۔ اللہ اعلم۔ عمران اسماعیل میمن، استاد دارالعلوم رامپورہ، سورت، گجرات، انڈیا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔